اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ سورہ الانفال آیت نمبر 2، 3 اور 4۔ سچے اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، ان کے قصوروں سے درگزر کیا جائے گا اور ان کو بہترین رزق دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں سچے اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی اٹھ کر آتی ہے، وہ خوف خدا سے ان کے دلوں کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اللہ کی آیات ان کے ایمان میں بڑھوتری کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ پہ ہمیشہ اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی نماز کا قیام کرنا، یعنی نماز کا قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ان کے اوصاف میں سے ہے۔ فرمایا ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، یعنی مومنوں میں سے حق والے، حقیقت والے مومن جن میں یہ صفات ہوں گی وہ حقیقی مومن ہوں گے۔ اور ان کو کیا ملے گا؟ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجے ہوں گے، ان کے قصوروں کو معاف کر دیا جائے گا اور انہیں بہترین رزق دیا جائے گا۔ یہ 3 مقامات ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلیٰ مقام نصیب ہوگا، ان سے جو تقصیر ہوگی وہ معاف کر دی جائے گی، اور جنت میں ان کو بہترین رزق دیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان اعمال کو کرنا میسر فرمائے اور ان پر کاربند رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلو علیہ وآلہ صلو